اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان فضل الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. جس میں بخاری شریف کے کل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بخاری شریف شروع ہے. بسم اللہ پر تفصیلی کل بیان ہو گیا. تو بسم اللہ یہی بسم اللہ ہے، قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، کتابوں میں، فقہ میں، جہاں بھی ہو بسم اللہ یہی بسم اللہ ہے. اس میں کوئی اور رد و بدل نہیں ہے. تو بسم اللہ کا یہی ترکیب ہے. بسم اللہ کے اوپر جو تفصیل بیان کیا گیا تھا یہی ہے. اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو تمام کتب میں بسم اللہ پھر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئینہ کی طرح ہے. سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ بسم اللہ یہی بسم اللہ ہے جو آپ نے پڑھی ہے کتابوں میں، یہی بسم اللہ ہے. آئندہ پڑھیں گے بھی یہی بسم اللہ ہے. تو اس پر تفصیلی کل بیان ہو گیا. یاد کرو گے تو آپ کے لیے آسانی ہے. یاد نہیں کرو گے تو پھر اس تکبر و غرور کا توڑ ہمارے پاس نہیں. بہت سارے اب ہے باب. بسم اللہ کے بعد بخاری شریف کیا پہلا کلمہ کیا ہے؟ باب. سمجھا رہا ہے؟ باب کی تعلیم کہ باب اصل میں کیا تھا یہ آپ ارشاد الصرف میں پڑھا ہے کہ واو یا متحرک ما قبل مفتوح وہ الف سے تبدیل ہوگا. پہلے تھا با و با، قالا با کے قانون سے یہ بابن ہو گیا. سمجھا گیا؟ تو یہی باب تمام کتابوں میں آتا ہے، پہلے بھی گزرا ہے. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کے لیے یہ آسان ہوگا، ایک نیا علم آپ کو مل جائے گا. سمجھا رہا ہے یار؟ تو باب اصل میں کیا تھا؟ با و با، واو یا متحرک ما قبل مفتوح قال با کے قانون سے الف سے تبدیل ہوتا ہے، بابا سے بابن ہو گیا. سمجھ رہے ہیں یا نہیں بھائی؟ بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھیں. یہ تو باب کی تعلیم. اب باب کی ترکیب. باب تنوین کے ساتھ یہ بنے گا خبر مبتدا معذوف ھذا باب. ھذا باب یا خبر مبتدا خبر معذوف باب ھذا، دونوں طرح سے باب کی ترکیب کہ یہ خبر ہے مبتدا معذوف کا یا یہ مبتدا ہے خبر معذوف کا. ھذا باب یا باب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تعلیل باب کی ترکیب باب کی سمجھا گیا. باب یہ تین طریقے سے پڑھا جاتا ہے. آج پہلی مرتبہ باب آیا ہے. آگے بخاری شریف میں باب آتا رہے گا. سمجھا گیا نا؟
ترمذی میں بھی ابواب باب آتے رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج باب کو سمجھو گے تو تمام کتابوں میں جو پہلے آپ نے پڑھا یا بعد میں پڑھیں گے سب میں یہی اس کا بیان ہوگا، یہی اس کی تفصیل ہوگی. تو باب تنوین کے ساتھ، ایک اضافت کے ساتھ باب مضاف ما بعد مضاف الیہ، پھر بغیر تنوین. آگے سمجھ میں، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی. تنوین کے ساتھ ایک ترکیب، اضافت کے ساتھ دو. باب مضاف ما بعد مضاف الیہ، یہ خبر بنے گا، مبتدا محذوف ھذا. اضافت کے کتنے فائدے ہیں بتاؤ؟ سارا نحو میں پڑھا ہے. اضافت کا کیا فائدہ ہے؟ کتنے ہیں؟ سبحان اللہ. اضافت میں 3 فائدہ ہے. اضافت میں کتنا؟ 3 فائدہ. تعریف، تخصیص اور کیا؟ تخفیف. 3 فائدہ ہے اضافت میں، تعریف، تخصیص اور تخفیف. تخفیف یعنی تنوین حذف ہوگا، مضاف پر تنوین نہیں آتا. سمجھا گیا نا؟ تعریف کہ نکرہ معرفہ بن جائے. تخصیص تنکیر سے سمجھانا، تخصیص ہوگی یعنی متعین ہو. نکرہ غیر معین، یہ پھر تخصیص معین ہو. غیر معرفہ کو معرفہ بنائے. تخفیف تنوین اس پر نہیں ہے معلوم. سمجھا گیا؟ تعریف، تخصیص اور تخفیف، یہ 3 فائدہ ہے اضافت کے. سارا نحو میں ہم نے پڑھا ہے. بات میں آ گئی سمجھ میں؟ اچھی طرح سمجھ رہے ہو؟ تو بخاری شریف میں جتنے بھی ابواب آئیں گے تو یہی 3 اس کی ترکیب ہے. تنوین کے ساتھ ہوگا، اضافت کے ساتھ، یا وقف کے ساتھ بلا اعراب باب. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو سمجھو اچھی طریقے سے. تنوین کے ساتھ، اضافت کے ساتھ اور وقف بلا اعراب. باب بس، نہ بابن نہ بابے، سمجھانا، نہ بابا، بلا اعراب. سمجھایا؟ یعنی بات کو سمجھو اچھی طریقے سے. تو ہر باب میں یہ 3 احتمال ہے. کہیں تینوں کی تینوں جاری ہوتے ہیں. جیسے یہاں جو باب ہے اس میں تنوین کے ساتھ پڑھو تب بھی صحیح، اضافت کے ساتھ تب بھی صحیح، وقف کے ساتھ تب بھی صحیح. آگے جو آئیں گے کبھی تینوں اعراب، تینوں ترکیبیں، کبھی صرف تنوین کے ساتھ، کبھی صرف اضافت کے ساتھ، کبھی صرف وقف کے ساتھ. یہ یاد رکھو، یاد رکھو. بات سمجھا؟ بخاری شریف کے کل ابواب، جلد اول جلد ثانی دونوں میں کل ابواب کی تعداد کتنی ہے
یہ بھی آج یاد۔ بخاری شریف میں کل ابواب کی تعداد 3898، 3898۔ جلد اول میں 2148، 2148۔ جلد ثانی میں 1750۔ مجموعہ ان کو جمع کر تو 3898 کل بخاری شریف کے باب بدل وجہ سے لے کر آخری باب ہے باب نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ پہلا باب کی شروع ہوتا ہے باب کیف کان، اور آخری باب کیا ہے؟ باب نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ تو کل مجموعہ تعداد 3898۔ بات سمجھا؟ یہ میرے تفردات میں سے۔ تفرد کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیز بیان کرنا، ایسے توجیہ کہ جو عام طور دوسرے اس کو بیان نہیں کرتے، تو اس کو کہتے ہیں تفرد، کہ یہ تنہا میں نے اس کو بیان، یا تنہا فلانے نے بیان کیا ہے۔ بات سمجھا؟ تو یہ عام بخاری کے درس میں آپ کو نہیں ملے گا، بے شک آپ نیٹ پر سنیں دوسرے شیخ الحدیثوں کی بیانات، اگر سمجھ میں۔ ہاں، میرے سے سوا وہ شخص اس کو بیان کر سکتا ہے کہ جو سمین الدراری مقدمہ بخاری کا میں نے لکھا ہے اس کو مطالعہ کیا ہے تو وہ بتا سکتا، بیان کر سکتا، یا نیٹ پر میرے بیان سن کر کے اس سے اس نے اخذ کیا ہے، وگرنہ دوسرے بیانات میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ بے شک آپ نیٹ پر، آج کل تو نیٹ پر سمجھانا بخاری پڑھایا جا رہا ہے، سنو ان کی بخاری، ان کے بیانات سنو۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ یہاں تک بات آ گئی سمجھ میں؟ اچھی طرح بات کو سمجھو۔ باب کے بعد اصطلاحات محدثین، باب کے بعد جو عبارت ہے، باب کے بعد جو عبارت ہے، مثلا یہاں کیف کان بدء الوحی، یہ عبارت، اس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ ایک نام مترجم بہی، دو نام عنوان، تین نام معنون بہی، چار دعویٰ، پانچ۔ باب کے بعد کیف کان، یہ جہاں بھی باب کے بعد آ جائے، یہ نہیں صرف یہاں بھی، جہاں بھی باب کے بعد جو عبارت آئے گا، یہ 5 نام ہے اس کے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور جہاں سے حدیث شروع ہوگا، جیسے یہاں حدثنا الحمیدی، جہاں سے حدیث شروع ہوگا اس کو مترجم لہو 1، معنون لہو 2، دلیل 3، اس کے 3 نام۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آنے بات کو خوب اچھی طریقے سے ذہن، یہ بات میرا روز بیان نہیں ہوں گے آپ کے لیے۔ جہاں سے حدیث شروع ہوگا تو اس کا نام کیا ہے؟ مترجم لہو 1،
معنون لہو، دو دلیل تھی۔ اے بات کچھ اچھی طریقہ سمجھو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جہان سے حدیث کے راویوں کے نام شروع ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں حدثنا حمیدی، قال حدثنا سفیان، قال حدثنا محمد بن یحییٰ سعید الانصاری۔ یہ نام جہان سے شروع ہوتے ہیں، ان ناموں کو کہتے ہیں سند۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو راویوں کے نام ہے اس کو کہتے ہیں سند۔ راویوں کے نام کے بعد جب حدیث کے الفاظ شروع ہوتے ہیں، جیسے انما الاعمال بالنیات، اس کو متن حدیث کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن حدیث۔ یہ بعد میں آپ کے لیے اسے اصطلاحات بیان نہیں ہوں گے۔ جہاں تک راویوں کے نام ہے تو ان کو سند کہتے ہیں، اور جہاں سے حدیث کے الفاظ شروع ہوتے ہیں اس کو متن حدیث کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی سند متعدد ہوتے ہیں، کبھی ایک سند ہے اور کبھی متعدد سند، یعنی بہت سے سند، دو ہوں، تین ہو، زیادہ ہو۔ جب تعدد سند ہو پھر وہ سند تبدیل ہو جاتی ہے۔ سند کیا ہوتی ہے؟ تبدیل۔ ایک سند آ گیا ایک راوی تک، دوسری سند بھی آ کر اسی راوی پر ختم ہو، تیسری چوتھی جو بھی ہو، یا دو سند ہے ایک جگہ جو ان دونوں ایک نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، یا زیادہ سند ہے ایک نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا نام ہے مدار حدیث، مدار سند، مدار۔ سمجھا؟ جہاں سند متعدد زیادہ ہو، جس راوی پر یہ جمع ہوتے ہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ مدار سند۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی اس مدار کے بعد ہا لکھتے ہیں، مدار کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ ہا۔ ہا کے بعد پھر دوسری سند شروع۔ تو بخاری شریف میں بھی ہا ہے، دوسرے صفحے پر دیکھو ہے، ادھر کیوں جاتا ہے؟ ورقہ کیوں الٹاتا ہے؟ میں کہتا ہوں دوسرے صفحے، یہ تیسرے۔ ایسے ضد مت کریں، ایسے کرو گے تو ہمیں غصہ آئے گا۔ جب ہم آپ کو ڈانٹیں گے آپ غصہ ہے، تو جب آپ یہ محسوس کریں غصہ نہ دلائیں تو ہم بھی آپ کو غصہ نہیں دلائیں گے۔ آپ نے غصہ دلایا، بدلے میں غصہ آئے گا۔ سمجھتے گئے؟ من قال لا ينبغي سمع ما لا يشتهي۔ ہمیشہ سوچو، دوسرے کو غصہ مت دلاؤ، وہ تمہیں غصہ نہیں دلائے گا۔ تم غصہ دلائے گا پھر تمہارا سرکوبی ہوگی۔ سمجھ رہے یا نہیں؟ دوسرے کو غصہ دینا، اپنے کو غصہ دینا۔
پٹائی اپنے کو کرا رہے، دوسرے کو پٹائی کرو کہ آپ پر پٹائی جائے گی، دوسرے کو آپ سلامت رکھو کہ آپ سلامت رہو. سمجھ رہے ہیں مل صاحبان یا نہیں؟ تو یہی سوچو، پھر نہ کوئی تم پر غصہ کرے گا، نہ تم کسی پر غصہ. خیر ہی خیر، سلامتی کی زندگی گزرے گی. بات سمجھ رہے گا؟ تو ہے ہاں کو دیکھو، مل گیا کدھر ہے؟ تو صفحہ کیوں الٹا ہے؟ اچھا، تو ہاں سے پہلے کیا ہے؟ پڑھو عبارت آہستہ آہستہ. حدثنا ابدان، قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن زهري. ہاں يونس عن زهري. ہاں. پھر کیا ہے؟ زہری. اچھا، ہا کے بعد پھر پڑھو. وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس معمر نحو عن زهري. زہری دو جگہ ہے نہیں ہے، سمجھو نا. زہری ہا سے پہلے بھی آیا، ہا کے بعد بھی زہری آیا. تو یہ دو سند ہے، ایک سند حدثنا ابدان سے، اور دوسرا ہا کے بعد حدثنا بشر بن محمد. دو سند ہے، ایک سند کس سے ہے؟ ابدان سے ہے. دوسرا محمد بن بشر بن محمد سے. دو سند ہے، اور دونوں جمع ہوتے ہیں کہاں؟ زہری پر. جو زہری کو مدار حدیث کہتے ہیں. یہ زہری کیا ہے؟ مدار حدیث. کہ دونوں سند جس پر جمع ہوں اس کو کہتے ہیں مدار حدیث. یاد رکھو سمجھانا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اہم بات ہے. سمجھا رہا ہے؟ یہ ہا کو کیوں لکھتے ہیں؟ ہا کا اس لیے لکھتے ہیں کہ سند بدل گیا. اس ہا کو پڑھتے ہیں تحویل، کہ سند تبدیل ہو گئی. ابدان سے زہری تک پہنچا ایک سند. ہا کا معنی اب یہ سند تبدیل ہو رہی، دوسری سند، دوسری بشر بن محمد سے زہری تک. بات سمجھا رہی ہے؟ بات کو سمجھو خوب اچھی طریقے سے. آ گئی بات سمجھ میں؟ سند، مدار سند اور متن حدیث. سمجھا رہا ہے کہ سند کس کو کہتے ہیں، متن حدیث کس کو کہتے ہیں. پھر سند میں مدار سند کس کو کہتے ہیں؟ آسان ہے، ذرا توجہ سے سنو. ایک دفعہ یاد کیا، سارا بخاری نے اس تمام حدیثوں میں یہی ہے، بس ختم. خواہ بخاری ہو، ترمذی ہو، نسائی، ابو داؤد، یہاں یہی بیان آئے گا. مسلم شریف میں بھی آئے گا، ہاں. ترمذی شریف میں بھی آئے. ہاں پر مزید تفصیل وہاں پہنچیں گے، پھر ادھر بیان ہو گئی. وہ جہاں ہاں ہے، ادھر جب پہنچیں گے تو وہاں پھر مزید اس کی تفصیل و تشریح ہوگی. یہاں صرف اتنا ہی سے بات آ گئی سمجھ میں. سند حدیث، متن حدیث، مدار سند. یہاں تک بات. تو اچھا، باب کے بعد جو عبارت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجمۃ الباب.
ترجمۃ الباب قائم کرنے میں سب سے بڑا درجہ امام بخاری کا ہے، دوسرے نمبر پر نسائی کا ہے، تیسرے نمبر پر ابو داؤد کا ہے، چوتھے نمبر ترمذی کا ہے۔ سمجھا رہا ہے بات؟ فقہ البخاری فی تراجم ہی بتایا تھا پہلے کہ ایک معنی کہ وہ ان کا مذہب کا پتہ چلتا ہے تراجم سے، اس مسئلے میں اس کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا اس کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا امام بخاری ذہین تھے۔ سمجھا گیا نا؟ چلو آپ سے کم صحیح لیکن تھے بڑے صحیح، آپ کا تو ماشاء اللہ ہے۔ سمجھا نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بات کو سمجھ مؤرخ ابن خلقان اس نے لکھا ہے کہ بخاری شریف کا شرح کا دین یہ امت کے گردن میں باقی ہے۔ یہ بخاری شریف کا شرح امت کے اوپر قرض ہے، اس کو کسی نے ادا نہیں کیا ہے۔ جب حافظ ابن حجر نے فتح الباری لکھا، فتح الباری شرح بخاری، 22 سال ایک قول، 25 سال دوسرا قول کہ 22 سال میں یا 25 سال میں اس شرح کو مکمل کیا۔ جب اس شرح کو مکمل کیا، حافظ ابن حجر کے شاگرد سخاوی، علامہ سخاوی حافظ ابن حجر کی شاگرد، تو اس نے کہا کہ اب امت کے گردن سے، ذمہ سے یہ قرض اتر گیا، اس کو حافظ ابن حجر نے امت کے گردن سے اتار کر یہ قرض ادا کیا۔ تو اسی لیے مقولہ مشہور ہے کہ لا فتح بعد الفتح، فتح الباری کے بعد دوسرا ایسا شرح نہیں ہے کہ تمام احادیثوں جمع کیا ہے، حدیثوں کا بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ حالانکہ فتح الباری سے پہلے کرمانی شرح بخاری پہلے لکھا گیا ہے، لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ کرمانی کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے فیض الباری میں کہ لیس بمحدث، کہ کرمانی یہ محدث نہیں تھے، فن حدیث کا ماہر نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر یہ فن حدیث کا ماہر، سمجھا رہا ہے یا نہیں؟ حدیث تو ہر ایک پڑھاتے ہیں، لیکن حدیث دان، حدیث میں ماہر ایک ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری دونوں ہم درس ہے، ایک استاد کے شاگرد ہے، ہم سبق کے۔ تو سید حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ اگر میں قسم اٹھاؤں کہ میں نے حافظ ابن حجر کو، حافظ تقی الدین کو دیکھا ہے، میں حانس نہیں ہوتا
کہ میں انور شاہ کشمیری کو دیکھا، یہ ان سے زیادہ تھا، کم نہیں تھا۔ یعنی انور شاہ کشمیری کو دیکھنا گویا کہ حافظ ابن حجر کو دیکھا۔ کیا ہمدرس کو نہیں مانتا ہے، لیکن ہمدرس کہ علامہ انور شاہ کشمیری کا اتنا بڑا مقام حدیث میں کہ ہمدرس بھی ان کو مانتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امام حضرت انور شاہ کشمیری کا معاصر ہے، شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کے لیے انور شاہ کافی ہے۔ اگر اسلام حق مذہب نہ ہوتا تو انور شاہ اس کو قبول نہ کرتے۔ جب انور شاہ نے قبول کیا ہے تو مانا اسلام حق مذہب ہے اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اتنا اللہ نے انور شاہ کشمیری کو حدیث میں مقام عطا فرمایا تھا۔ سمجھ رہے گا؟ تو شرع کا حق ابن حجر نے ادا کیا۔ تراجم بخاری اس کا حق کسی نے ادا نہیں کر سکا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر شرح لکھنا شروع کیا، پورا نہیں ہوا کہ آپ وفات کیا۔ پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تراجم بخاری پر شرح لکھنا شروع کیا، پورا نہیں ہوا کہ شیخ الہند بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو تراجم کا جو شرح ہے وہ امت کے ذمہ ابھی باقی ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ابواب تراجم، بخاری کے ابواب تراجم، اور بات یہاں تک بھی آ گئی سمجھ میں؟ اچھی طرح سمجھا؟ یہ بیان کس پر ہوا؟ بابن، بابن یہ واحد ہے، جمع اس کا ابواب ہے۔ بات سمجھا؟ کیفا، بس یہاں بس آج باب پر یہ بیان ہو گیا۔ اس کو خوب ذہن میں بچھاؤ، خوب ذہن میں رکھو، تو یہ باب جس کتاب میں آئے گا اس پر یہی تفصیلی بیان ہو گیا۔ سمجھا گیا؟ بس آج بس بخاری شریف کا آج ہی، کہ تاکہ باب آپ لوگوں کو یاد ہو۔ آگے بیان کریں گے تو پھر خلط ہوگا، پر اتنا تو صرف باب ہے، صرف باب پر